اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سب سے پہلے تو میں آج کی رات کی مناسبت سے یہ دعا کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکیں۔ شب قدر کی 23ویں کی رات، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت، اور آج کے ہم اس لیکچر کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان نکات کے اوپر اور ان پرنسپلز کے اوپر ہم بات کریں کہ جس میں شب قدر میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں اپنی زندگی میں، اور آج کی رات میں جو عام طور سے ہم شاید اس کو اگنور کرتے ہیں یا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بعض ایسے امور کہ جن پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے آج کی رات میں، خاص طور پر اعمال کے دوران، عبادت کے دوران، تو اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ الدخان آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس مبارک رات میں اس قرآن کو نازل کیا، انا کنا منذرین، اور ہماری روش اور ہماری روایت بھی یہی ہے کہ ہم اس وقت تک کسی کو نہیں ڈراتے، ہم اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیتے، کسی کو عذاب نہیں دیتے، کسی کو پنش نہیں کرتے کہ جب تک ہم اس کو ڈرا نہ دیں، جب تک کہ ہم اس کو وار نہ کر دیں، جب تک کہ ہم اس کو متوجہ نہ کر دیں، جب تک کہ اس کے اوپر ہماری حجت جو ہے وہ تمام نہ ہو جائے۔ وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے امر سے ہر چیز جو ہے وہ اس کو ڈسٹنگوش کیا جائے گا، اس کو جدا جدا کیا جائے گا، اور یعنی ہمارے مقدرات کا فیصلہ، ہماری تقدیر اس رات میں لکھی جائے گی۔ اس کے دوران جو واقعہ ہمارے ساتھ ہونا ہے، جو بھی حادثہ ہمارے ساتھ پیش آنا ہے، چاہے اس کا تعلق ہماری موت سے ہو، چاہے ہماری زندگی سے ہو، چاہے ہمارے رزق سے ہو، چاہے جو مصائب، جو مشکلات جس سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں، چاہے اس سے ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس رات میں جو ہے وہ معین ہونی ہے، اور ہماری سرنوشت اور ہماری تقدیر کا تعین جو ہے وہ اس رات میں ہونا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، تو شب قدر میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، انا کنا منذرین۔ یہ جو آخری حصہ ہے پہلی آیت کا، میں پہلے اس پر 1 منٹ کے لیے بات کرنا چاہوں گا اور پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرماتا ہے کہ انا کنا منذرین، کہ ہم یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تو کرتے ہی ایسے ہیں، ہماری تو روایت ہی یہ ہے، ہماری تو عادت ہی یہ ہے، اور ہمارا طریقہ کار اور سنت یہ ہے کہ ہم جب تک 2 صفات کسی کے اندر نہ جاتی ہوں اس وقت اس کو عذاب میں نہیں کرتے، چونکہ اس کا تعلق ان کوسچن سے ہے، ان سوالات سے ہے کہ جو عام طور سے ہمارے نوجوان حضرات کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک تو یہ کہ ایک شخص میں پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہو، اس میں حق اور باطل کو تمیز کرنے کی صلاحیت ہو، اور اس میں فہم و ادراک کے لحاظ سے وہ اس قابل ہو کہ وہ حق کو سمجھ سکے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے سامنے حق جو ہے وہ پیش بھی کیا جائے، اور انبیاء کی اور ائمہ کی تعلیمات جو ہیں
اس تک پہنچ بھی چکی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو صفات ہونی چاہیے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے حق تو پہنچے لیکن جو ہے آپ اس کو سمجھنے کے قابل نہ ہوں، آپ اس کو حق کو اور باطل کو جدا کرنے کے قابل نہ ہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس وقت تک کسی قوم پر، کسی گروہ پر، کسی شخص پر ہم اپنا عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اس پر اپنی حجت تمام نہ، جبکہ حق کو مکمل طور پر اور واضح طور پر پیش نہ کیا جائے اور پھر وہ حق کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور پھر وہ اس حق کو قبول نہ کرے، تو اس وقت جو ہے ہم اس کو پنش کریں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس رات میں کہ جو ایک مبارک رات ہے اس میں اس قرآن کو نازل کیا. مبارک رات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے، شب قدر یا شبہائے قدر جو ہیں، یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ایسی برکت رکھی ہے، ایسی خیر و خوبی رکھی ہے اور ایسی میں نے صلاحیت رکھی ہے کہ جو سال کی دوسری راتوں میں یہ برکت موجود نہیں ہے. اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی چیز بھی موجود ہو تو اس میں خیر کثیر پایا جاتا ہے، اس میں زیادہ انسان کو جو ریٹرن ہے اس کو کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یعنی آج کی رات میں ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو دعا پڑھتے ہیں، ہم جو مناجات کرتے ہیں، ہم جو کہ حضور ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں اور عبادات کو انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ رات برکت کی رات ہے. یعنی میں تمہارے ان اعمال کو جو ہے اس کا جو میں جزا دوں گا اور اس کے جو بدلے میں تمہاری جو میں مغفرت کروں گا، تمہیں اپنی لطف و رحمت سے اور لطف و کرم سے نوازوں گا. یہ وہ رات ہے کہ یہی کام اگر تم دوسری راتوں میں کرو گے تو اس کا وہ اثر جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ مبارکۃ، اور پھر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو قرآن کو نازل کرنے کا مطلب ایک تو یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہم ٹائم کو یا زمانے کو یا دنوں کو یا راتوں کو اگر ہم ان اٹ سیلف ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں کوئی برتری نظر نہیں آتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کی رات جو ہے وہ گزشتہ رات کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یا آنے والی راتیں سال کی یا گزشتہ کی جو راتیں زیادہ اہمیت ہیں. بلکہ جو ٹائم اور زمانہ ہے وہ سب اجزاء کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک جیسا ہے، لیکن اس کی جو اہمیت اس میں جو پیدا ہوتی ہے، اس میں جو فضیلت پیدا ہوتی ہے، اس میں جو خیر و برکت کا عنصر ہوتا ہے، وہ اس واقعے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو رونما ہوتا ہے. یعنی ایک ہمارے پاس ظرف ہے جس کو آپ برتن کہتے ہیں، ظرف کہتے ہیں، اور ایک ہے مظروف. تو ظرف کی اہمیت جو ہے وہ اس کے مظروف کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ چیز کی جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس ظرف کی اہمیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا ہے، اگر شب قدر کو شب قدر قرار دیا گیا ہے تو وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے، وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو سارا کچھ شب قدر میں ہے وہ اہمیت جو ہے اصل خود نزول قرآن کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا حصہ بھی آج کی رات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سر پر قرآن رکھتے ہیں، اور سر پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں. یہ جو کمٹمنٹ ہے، یہ جو عہد و پیمان ہے اس قرآن کے ساتھ، یہ ایک بہت ڈیسائزو رول پلے کرتا ہے اس رات کے اندر. جو ہماری اپروچ ہے، جو ہماری سوچ ہے قرآن کے بارے میں، اور جو ہم قرآن کے حوالے سے جو ہمارا رابطہ ہے، جو ہمارا ریلیشن ہے، جو آج تک ہمارا ریلیشن قرآن کے ساتھ ہے اور جو آئندہ ہم قرآن کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، اس رابطے کی نوعیت جو ہے وہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم نے اس کو معین اور مشخص کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ قرآن کی اصل اہمیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو اپنی زندگی میں ہمیں اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ اس شب کا تعلق جو ہے، دراصل جب ہم کہتے ہیں احیاء لیلۃ القدر، یعنی شب قدر میں
احیاء شب جس کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کو احیا کو رف کرنا، بلکہ تعلق جو ہے ہمارے باطن سے ہے، اس کا تعلق جو ہے ہماری اندرونی دنیا سے ہے، اس کا تعلق جو ہے ہماری اسپرچولیٹی سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے قلب سے ہے۔ یعنی اگر ہم ظاہری طور پر بھی اعمال کو انجام دیتے ہیں تو ان اعمال کا تعلق جتنا ہمارے روح پر اس کا اثر ہوگا، جتنا ہمارے باطن پر اس پر اثر ہوگا، جتنے ہماری باطنی لحاظ سے ہماری اصلاح ہوگی اور ہماری تبدیلی کا باعث بنے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسی کے لحاظ سے میں جزا و سزا اور آج کے ثواب کا تعین کروں گا یا اس کو میں متعین کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شب قدر میں جو یہ بات کی گئی ہے کہ فیہا یفرق کل امر، اللہ تعالیٰ اس رات میں ہم سب کی پورے ایک سال کی تقدیر کا تعین کرے گا، ہمارے مقدرات کا تعین کرے گا، تو وہ بھی اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری جو ہے اس تعلق ہماری ہماری لیاقت سے اور جو ہمارے جس کو ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ یعنی سب محنت کرتے ہیں، سب کوشش کرتے ہیں، سب شب قدر میں عبادت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کی یہ دعا بھی ہے، اور آج کی رات آپ کے لیے دعا اور مناجات کی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور میکسیمم جو اس کا اجر ہو سکتا ہے اور میکسیمم جو ثواب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود جو قرآن جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کسی معیار کے اوپر کرے گا، کسی سٹینڈرڈ کے اوپر کرے گا، اور اس کا تعلق جو ہے ہماری شائستگی سے ہے، ہماری کیپیسٹی سے ہے، ہماری لیاقت سے ہے۔ یعنی ہم اس رات میں جو کمٹمنٹ کرتے ہیں، جو عہد و پیمان کرتے ہیں، جو مستقبل میں اگر ہم نے کچھ خطائیں اور گناہ یا معصیت کا ارتکاب کیا ہے، اگر ہم اس کو دہرانے کے ہضم کریں، ادا کرتے ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ شب قدر سے ہے، اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہماری تقدیر کا فیصلہ جو ہے صحیح طرح ہو۔ لیکن بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک چیز ہمارے پاس لوح محفوظ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ساروں کی تقدیر لکھ دی ہے جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ لوح محفوظ ہے۔ لیکن لوح محفوظ ثبات جو ہے وہ ایسی لوح محفوظ ثبات ہے کہ اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو مٹا سکتا ہے اور کسی بھی چیز کو رکھ سکتا ہے، کسی بھی حکم کو واپس لے سکتا ہے اور کسی بھی حکم کو جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حتیٰ ہمارے پاس پھر بھی گنجائش ہے کہ اگر ہم آج کی رات میں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے باعث نہ بن سکیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سال کی دوسری راتوں میں بھی جو ہے شب قدر اگر نہیں بھی ہے تو بھی اگر انسان اپنے اندر وہ آمادگی رکھتا ہو، وہ پریپریشن رکھتا ہو، کے اندر ہو، اور وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ روحانی اور مانوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسی خلوص کے ساتھ دعا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی انسان کی قسمت کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ جو 23 کی رات ہے اس میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، 19ویں کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی گئی، 21ویں کی اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اس کا جو فلسفہ ہے وہ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو ہمارے اندر جو صلاحیت ہے، ہمارے اندر جو معنویت ہے اور اسپرچولیٹی ہے اور جو خلوص ہے اس میں ہمارے اندر اضافہ ہو۔ یعنی آج میں اس میں کوئی شک نہیں سمجھتا کہ آپ حضرات ہوں، یہاں پر ہماری کمیونٹی ہو، مستقل کل سے لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں، کہ آپ اگر تھوڑا سا فیل کریں کہ آج اس اسٹیج کے اوپر 23 رمضان کو آپ 22 روزے رکھنے کے بعد یقیناً ہم میں سے شخص اسپرچولی اور روحانی اور معنوی لحاظ سے جو ہے وہ اپنے اندر ایک تبدیلی کا احساس کرتا ہے، وہ یہ احساس کرتا ہے کہ وہ زیادہ پریپیئر ہے، زیادہ ریڈی ہے، زیادہ تیار ہے
اپنے اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کرے اور اپنی گفتگو کو جو ہے وہ جاری رکھے، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی گناہوں کی مغفرت جو ہے اس سے طلب کرے اور استغفار کرے۔ یہ جو ریڈینس ہے یہ بہت اہم ہے شب قدر کے حوالے سے، یعنی یہ عام طور سے ہمارے ہاں لوگوں کی توجہ اس کی طرف کم ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کی ثواب کا تعلق جو ہے وہ ریڈینس سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ 22 دن کے بعد جو ہے ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتے ہیں کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رمضان کے شروع میں نائٹ آف قدر نہیں رہی، لیکن آج آخری عشرے میں نائٹ آف قدر کو رکھنے کا بنیادی فلسفہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی ہے، اور نہیں کہ کسی رات جو ہے وہ ہماری جو ہے ہوگی شب قدر کی رات ہوگی، تو اس کے پیچھے ایک روایت جو میں نے پہلے بھی نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ہر رات کو اہمیت دو، صرف ایک رات کو میں معین نہیں کرنا چاہتا، میں دراصل تمہارے اندر یہ سوچ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ تم شب قدر کو اس نظر سے مت دیکھو کہ جیسے آج ہی کی رات جو ہے وہی 100% شب قدر ہے، بلکہ شب قدر کو اس نظر سے دیکھو کہ تم ہر رات کو اہمیت دو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں جو میں نے گفتگو کی ہے کہ بعض علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر کا تعلق سال کے دوسرے مہینوں سے بھی ہے، حتیٰ ہمارے پاس روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ 15 شعبان کو، 14 شعبان کی رات کو وہ اس کو شب قدر قرار دیتے تھے۔ تو یہ جو نائٹ آف قدر ہے اس کا ایک تصور تو یہ ہے کہ ایک مخصوص رات جو ہے وہ اللہ نے رکھی، وہ جگہ پر اور اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن اس سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کی جو شب قدر ہے وہ اس کی اپنی لیاقت اور اپنی شائستگی کے مطابق ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی آمادگی کے لحاظ سے، ہو سکتا ہے اپنے ریڈینس کے لحاظ سے وہ آج کی رات اتنا آمادہ نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں زیادہ پریپیئر ہو۔ تو یہ شب قدر کا تعلق جہاں ایک مخصوص رات سے ہے وہاں خود انسان کی اپنی ذات سے بھی ہے، اور بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو سال کے دوسرے دنوں میں جو ہے وہ اپنے لیے ایک شب قدر جو ہے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کا باعث بن سکتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے کہ جو انسان کو زیادہ امید دلاتا ہے کہ ہر شخص ضروری نہیں ہے کہ اس رات میں اس اسٹیج کے اوپر ہو، لیکن وہ جو تقوی، پرہیزگاری اور روحانیت اور معنویت کی جو آخری اسٹیج ہے وہ ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہے، ہر شخص کے جو اندرونی حالات ہیں اور روحانی جو ریچول کنڈیشنز ہیں اس کا تعلق اس سے ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مخفی رکھا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے میں نے اپنی اطاعت کو مختلف قسم کی، میں نے اپنی رضا کو، اپنی رضایت کو مختلف قسم کی اطاعتوں میں جو ہے چھپا رکھا ہے۔ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ کون سا نیک کام کرو گے تو اس میں میری رضا موجود ہے، اس میں میری رضامندی موجود ہے، اس میں میرا پلیجر موجود ہے، بلکہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر نیکی کو جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کے اندر ہوگی۔ تو یہ فلسفہ بھی آج کی رات میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے اس کے پاس موقع ہوتا ہے، اس کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نیک کام کو انجام دے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، یا یہ سوچ کر کہ میں اس کو آئندہ پر اٹھا رکھتا ہوں اور فیوچر میں اس کو انجام دوں گا، اور وہ اس کو انجام نہیں دیتا۔ اگر اس کو پتا ہو کہ اس ایک کام کتنے چھوڑ دیا ہے اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ذہن میں اگر یہ چیز آ جائے کہ شاید میری رضا اور میری رضامندی جو ہے اسی کام میں تھی کہ جو اس نے نہیں چھوڑا، تو نہیں کیا، تو پھر وہ اس کو انجام دے گا، وقت پہ انجام دے گا، اور اس میں وہ کاہلی کا ثبوت جو ہے وہ نہیں دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے غضب کو، میں نے اپنے غیظ و غضب کو، میں نے اپنے غصے کو جو ہے وہ چھپا رکھا ہے مختلف قسم کے گناہوں میں،
میں نے کسی گناہ کا تعین نہیں کیا ہے، لیکن میں نے اس لیے کہ تاکہ انسان جو ہے ہر گناہ کو جو ہے یہ سمجھے کہ اس میں شاید میرا غیظ و غضب موجود ہو، شاید میری ناراضگی جو ہے وہ حد سے زیادہ اس کے اندر موجود ہو. لہٰذا انسان کسی گناہ کو جو ہے اس صورت میں چھوٹا نہیں سمجھے گا، معمولی نہیں سمجھے گا. اور یہ بھی میں اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ گناہان کبیرہ جو ہے، کوئی گناہ جو ہے وہ گناہ صغیرہ نہیں ہوتا، کوئی جو ہے چھوٹا گناہ ہوتا. کہ اگر ہم گناہ کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں، اگر ہم کسی بھی گناہ کو، کسی بھی معصیت کو، کسی بھی غلط کام کو، کسی بھی خطا کو اگر ہم مستقل حیثیت میں دیکھیں تو مستقل حیثیت میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں گناہ کبیرہ ہے. لیکن جب ہم اس کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں، جب ہم آپس میں اس کا موازنہ کرتے ہیں دو مختلف گناہوں کا، تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے. لیکن ادروائز جو ہے اگر ہم ہر گناہ کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں تو وہ خود اپنی ذات میں جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے مخفی کر رکھا ہے اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم دوستان خدا کہتے ہیں. یعنی اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے اس کو چھپا رکھا ہے، اس لیے مخفی رکھا ہے کہ تاکہ تم جو ہو ہر شخص کو جو بارے میں یہ تصور کرو کہ ہو سکتا ہے کہ یہی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے ایسے اعمال ہوں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک عزیز ہو گیا ہو، اللہ کے نزدیک اس کو احترام حاصل ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات اس کے شامل حال ہوں. اس لیے اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہر شخص کا جس کو ہم دیکھیں اس کا ہم احترام کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اولیاء اللہ میں سے ہو. ہر شخص جو ہے وہ ظاہر میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے ظاہر کو دیکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ اس کی عبادات اتنی زیادہ ہیں، وہ کام نیک کر رہا ہے لہٰذا وہ حتماً اولیاء اللہ ہوگا، حتماً اللہ کا دوست ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے دعاؤں کی اجابت کو، دعاؤں کی قبولیت کو میں نے مختلف دعاؤں میں چھپا رکھا ہے. میں نے یہ نہیں بتایا کہ کس دعا کو میں حتماً قبول کروں گا، لیکن میں نے دعا کی قبولیت میں جو ہے وہ چھپا رکھا ہے تاکہ تم ہر دعا کو اہمیت دو، ہر دعا کو پڑھو. ہو سکتا ہے کہ اس دعا میں قبولیت ہو، قبولیت کا عنصر موجود ہو، وہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. لہٰذا میں نے اس کو مخفی رکھا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کسی بعض احادیث میں ہے کہ میں نے موت کے وقت کا تعین نہیں کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ تاکہ تم ہر دن کو اپنے لیے موت کے لیے تیار رہ سکو. اگر میں موت کے دن کو متعین کر دیتا تو تم جو ہو اس رات کے لیے تم تیار نہ ہوتے، لہٰذا اس دن کے لیے یا اس موت کے لیے تم تیار نہ ہوتے بلکہ اسی دن کے لیے تیار ہوتے. لیکن میں نے ان چیزوں کو مخفی رکھا ہے. تو یہ جو مخفی رکھنے کا عنصر ہے یہ یہاں پر ہمیں اس کا فلسفہ پتہ چلتا ہے. جو آج کی رات میں جن چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری دعائیں ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم حقیقت دعا اور دعا کے مسئلے کے اوپر ہم تفصیلی لیکچرز جو ہیں یہاں پر ہونے چاہیے، تاکہ چونکہ یہ زندگی کا ہمارے بہت اہم مسئلہ ہے اور ہماری ساری عادات جو ہے، ہماری دیاری جو ہے وہ مربوط ہے ہماری دعاؤں کے ساتھ. لہٰذا دعا کا فلسفہ اور دعا کے مختلف روحانی اور معنوی پہلوؤں پر توجہ کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. لیکن صرف میں آج نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں بھی میں کر رہا ہوں وہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. ہمارے بزرگ علماء اور ہمارے عرفاء نے ان باتوں کو اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے اور میں اس کو اپنے الفاظ میں اور ری فریز کر کے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اور جو چیز ہمارے حکماء نے، ہمارے عرفاء نے شب قدر کے حوالے سے جس پر زور دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں اس میں دو چیزیں پائی جانی چاہیے. ایک تو ہے عشق و محبت کا عنصر اور دوسرا جو ہے وہ احتیاج اور تشنگی کا عنصر. یعنی ہماری دعا جو ہے اس کا تعلق ہمارے دل سے ہونا چاہیے.
ہمارے قلب سے ہونا چاہیے، ہماری روح سے ہونا چاہیے، اس کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے. یعنی انسان جب کسی چیز سے دعا کرے تو اس کے لیے وہ اس تشنگی کا احساس بھی کرے. اگر وہ دعا جو ہے ہماری اندرونی حالت کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے تو اس دعا کا کم اثر ہے اس دعا کی نسبت کہ جو ہماری حقیقی اندرونی حالت کو ریپریزنٹ کر رہی ہے. اس کو ریپریزنٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم پانی کو طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شدید پیاس ہوئی ہے. یعنی یہ پیاس جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہمارے پانی کی طلب. تو دعا بھی جو ہے وہ ایک قسم کی طلب کا نام ہے، ایک قسم کی درخواست کا نام ہے. اور درخواست کا تعلق جو ہے وہ انسان کے باطن سے ہونا چاہیے. انسان کی حقیقی جو اس کے اندر نیاز و فقر و احتیاج کا جو پہلو ہے اس سے ساتھ جو ہے اس کی بیس کے اوپر جو اس پر بیس کرنا چاہیے ہماری دعا کو. لہٰذا آج اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے کہ ہم اپنے اندر وہ جس چیز کے بارے میں دعا وہ ہماری حقیقی تڑپ اور ہمارے اندر حقیقی اضطراب جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے. یہ جو ہم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہاں پر بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسی کا جواب دیتا ہوں، میں اسی کو رسپونڈ کرتا ہوں کہ جس کا قلب جو ہے قلب مضطرب ہو، جس کے قلب میں جو ہے اضطراب ہو. یعنی یہ جو اضطراب قلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غریبوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر ہم محروموں کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو آج مظلومیت کا شکار ہیں، جو مصائب اور مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہم زبان سے دعا کرتے ہیں، وہ زبان سے دعا جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور جو گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ ہم ایک ساتھ مل کر جو ہے ہم عبادت کریں اور شب قدر میں ہم جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر اونچی آواز کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں. تو اس کا تعلق جو ہے وہ سوشل آسپیکٹ بہت زیادہ ہے اس کا کہ جب آپ مل کر عبادت کرتے ہیں دوسرے قربت کا باعث بنتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کا باعث بنتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا باعث بنتا ہے. اور جہاں پر بھی قربت ہوتی ہے، جہاں پر بھی محبت ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری پریزنس کو اور میرے حضور کو جو ہے تم وہاں دیکھ سکتے ہو اور مجھے بھی تم پا سکتے ہو. لیکن جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں کہ جس کا تعلق اللہ سے ہے تو اس کا تعلق جو ہے ہمارے دل سے، ہمارے قلب سے اور ہماری روح سے ہے. یعنی ایک رابطہ ہمارا جو ہے وہ اجتماعی رابطہ ہے کہ جو اس رات میں جس کو ہم حاصل کرتے ہیں، اور ایک رابطہ وہ ہے کہ جس کا تعلق حقیقی اجر و ثواب سے ہے، کہ جس کا تعلق ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے ہماری اصل جو اندرونی حالت ہے، اندرونی کیفیت ہے، اس سے اس کا تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ یہاں پر اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہم کبھی دعا کے اوپر بات کریں گے تو ہم انشاءاللہ جو ہے اس پر میں اور تفصیل کے ساتھ بات کروں گا. اسی طریقے سے آج کی رات کے حوالے سے ہمارے جو علماء انہوں نے یہ خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے اوپر جو ہے امید کے ساتھ اللہ کی طرف جائے گا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اس کی جو اپروچ ہے وہ پازیٹیو ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ پر امید رکھے گا کہ وہ اس کو بخشے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص مجھ پر بدگمانی کے ساتھ میرے پاس آئے گا، جو شخص جو ہے وہ مجھ پر نا امیدی کے ساتھ میرے پاس آئے گا، اور جو شخص امید کے ساتھ میرے پاس آئے گا، خوش گمانی کے ساتھ میرے پاس آئے گا، جو آپٹیمسٹک ہو کر میرے پاس آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے یہ، اور اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص جس طرح میرے پاس آئے گا میں اکارڈنگلی اسی طرح اس کے ساتھ ڈیل کروں گا. اگر تم میرے سلسلے میں خوش گمان ہوگے، اگر تم مجھ پر امید رکھو گے، اگر تم میری رحمت پر امید رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسی طرح تمہیں ٹریٹ کروں گا، اسی طرح تمہیں ڈیل کروں گا. لیکن اگر تم بدگمانی رکھو گے، سوچو کہ میں تمہیں بخشوں اور امید
साथ मेरे पास आओगे और तुम शक व शुबे की हालत में मेरे सामने आओगे और तुम्हारे दिल में डाउट्स होंगे और शकूक व शुबहात होंगे अपनी बख्शिश के सिलसिले में, तो मैं उसके मुताबिक तुम्हारे साथ ट्रीट करूंगा और तुम्हारे साथ डील करूंगा। तो ये भी एक चीज ऐसी है कि जिसको इस रात में समझने की जरूरत है। इसके बाद जो है वो गुनाह का एतराफ, ये एक इशू है कि जो इस रात में मैं समझता हूं कि हमें उस पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। कि अल्लाह ताला कहता है कि ये वो रात है कि जिसमें इंसान जो है वो अपने गुनाह का पूरे समीम कल्ब के साथ अपने गुनाह का जो है वो एतराफ करे। इसलिए कि एतराफ गुनाह जो है वो खुद एक किस्म का इस्तग़फ़ार है। जब इंसान गुनाह का एतराफ करता है, और ये शुजाअत और बहादुरी जो है इस रात में पैदा करने की जरूरत है, इसलिए कि इंसान अपनी गलती को तस्लीम करे, अपनी गलती का एतराफ करे। ये बहुत जरूरी कि बहुत आसान हो, शायद खास गुनाहों के बारे में हमारे लिए आसान हो कि हम उसको कहें कि हम एतराफ करते हैं, लेकिन बहुत सी गलतियां हम ऐसी करते हैं कि जिसका ताल्लुक असल में हमारे साथ होता है, लेकिन हम दूसरों के कंधों पर डालते हैं और दूसरों को कसूरवार करार देते हैं। लेकिन इस रात में हमें ये भी इवेलुएट करना है और एग्जामिन करना है कि हम इतनी शुजाअत पैदा करें कि हम अपने गुनाह का एतराफ कर सकें। गुनाह का एतराफ जो है खुद गुनाह के आसार को धोने और उसको वॉश आउट करने का बाइस बनता है। लिहाजा इसीलिए हमें बाज रिवायात में मिलता है कि जो लोग बड़े गुनाह अंजाम देते हैं, जो लोग गुनाह कबीरा अंजाम देते हैं, उनको तौबा की तौफीक नहीं होती। तौबा की तौफीक क्यों नहीं होती? तौबा की तौफीक उनको इसलिए नहीं होती कि उसके लिए तौबा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक इंसान जो है वो एतराफ ना करे अपने गुनाह का। और गुनाह का एतराफ करने के लिए जब इंसान बड़ा गुनाह करता है, उसके साथ वो फील करता है कि कोई बड़ा आदमी है, वो ताकतवर है, उसमें गुरूर भी पैदा होता है, उसमें तकब्बुर भी पैदा होता है, उसमें अपनी झूठी इज्जत का ख्याल भी पैदा होता है। लिहाजा उसके नतीजे में इतराफ गुनाह का मतलब यह है कि इंसान अपने आप को छोटा तस्वुर करे, इंसान अपने आप को कमजोर तस्वुर करे, इंसान अपनी खुद तहकीर करे, इंसान अपने ज़मीर और अपने विजदान को उसकी अदालत में अपने आप को पेश करे और अल्लाह की अदालत में। चूंकि ये काम आसान नहीं है, लिहाजा इंसान जो है वो एतराफ करने के काबिल नहीं होता। मैंने गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर मैंने इस बात की तरफ भी इशारा किया, क्योंकि आज की रात जो है वो मगफरत की रात है, तौबा की रात है, इस्तग़फ़ार की रात है। मैंने इस बात की तरफ इशारा किया कि मगफरत के 4 अवामिल हैं, वो फैक्टर्स के जिसकी वजह से इंसान की मगफरत का जो बाइस बनते हैं, उसमें से एक तो ये है कि जिसको हम तौबा कहते हैं, कि तौबा के जरिए से अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन तौबा में मजीद इरशाद होता है इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, सिवाय वो लोग कि जिन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह की। अब कुरान की आयतों पर हम आम तौर पर गौर नहीं करते कि कुरान हमें क्या मैसेज दे रहा है। कुरान ये कह रहा है मगर वो लोग कि जिन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह की, यानी तौबा की कबूलियत का दारो मिदार जो है वो आपकी अपनी इस्लाह के ऊपर है, अपने रिफॉर्म के ऊपर है, अपने अंदर पैदा की जाने वाली तब्दीली के ऊपर है। यानी अगर इंसान तौबा करता है किसी ऐसे अमल से कि जिसका ताल्लुक उसके और खुदा के दरमियान है, तो उसका इस्लाह से क्या मुराद है, उसको इस्लाह का क्या मतलब है, तौबा के बारे में जब हम गुफ्तगू करेंगे तो इस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहता है अल्लाह, कि कैसे इंसान इस्लाह करे, जो गुज़श्ता उसने अमल अंजाम दिया है उसको दोबारा ना दोहराए, वो भी एक हिस्सा है इस्लाह का। और अंदरूनी अपने अंदर तब्दीली जो है उसके अंदर वाक़या हो। और अगर हुकूकुल नास से उसका ताल्लुक है तो तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं होगी कि अगर इंसान ने किसी के ऊपर किया है, अगर इंसान ने किसी के हक को छीना है, अगर किसी की बेइज्जती की है, अगर किसी की बेहतरामी की है, अगर किसी की गीबत की है, अगर किसी के साथ नाइंसाफी की है, तो
اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے انسان توبہ کر لیں، بلکہ اس کو کمپنسیٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا جبران کرنا، تلافی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور ہر وہ عمل جو انسان کسی دوسرے کے حوالے سے انجام دیتا ہے کہ جس کے لیے اسے توبہ کرنی پڑتی ہے، اس کے اصلاح کا طریقہ جو ہے وہ بھی معین ہے۔ لہٰذا توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ہر اس عمل کی اصلاح کا جو پہلو ہے اس سے بھی واقف ہوں، اس سے بھی آگاہ ہوں کہ اس سے اصلاح کرنے سے جو ہے وہ ہماری کیا مراد ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو انسان کا نیک عمل ہے، جو انسان کا عمل صالح ہے، وہ انسان کے گناہوں کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے، گناہوں کے آر کو کرنے کا بنتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ توبہ نہیں بھی کرتے لیکن آپ کوئی عمل صالح انجام دیتے ہیں، آج کی رات میں آپ جو اعمال انجام دے رہے ہیں، آج کی رات میں جو آپ اس وقت شب قدر کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں، یہ خود ایک نیک عمل ہے، ان اٹ سیلف ایک نیک عمل ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بھی کوئی شخص کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو اس عمل کا اجر و ثواب ملتا ہے، میں اس کو اجر و ثواب دیتا ہوں، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ نیک عمل اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث بھی بنتا ہے۔ یہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ آپ حضرات کو اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقامات کو بیان کر رہا ہے کہ جن کی وجہ سے ان فیکٹرز، ان عوامل کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ جن کی وجہ سے میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آج کی رات میں ہم غور کریں کہ وہ کون سی بنیادیں ہیں، وہ کون سے پرنسپلز ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور ہم شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم کوئی نیک عمل کرتے ہو تو جہاں تمہیں اس نیک عمل کا ثواب ملتا ہے، اس نیک عمل کے نتیجے میں تمہارے گزشتہ گناہوں میں سے کسی گناہ کو بھی بخش دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے دو فائدے ہمیں نیک عمل کے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 31، ان تجتنبوا الکبائر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم گناہان کبیرہ سے پرہیز کرتے ہو، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے گزشتہ گناہ جو ہیں ان کو چھپا دیں گے، ہم پردہ پوشی کریں گے۔ یعنی یہ آیت بتاتی ہے قرآن کی کہ گناہ کبیرہ کو انجام نہ دینا، اور ہم سب الحمدللہ اس چیز کی طرف متوجہ ہیں کہ ہم کسی ایسے گناہ کو انجام نہ دیں کہ جس کا تعلق گناہان کبیرہ میں سے ہے، لیکن ہمیں یہ کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ عمل آپ ہوں گے کہ خود عمل کے گناہ کبیرہ کو انجام نہ دینا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اس گناہ میں نہیں پڑتا، اس معصیت کا مبتلا اور شکار نہیں ہوتا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارا خود یہ کام، کسی گناہ کبیرہ کو انجام نہ دینا جو ہے، یہ خود تمہاری مغفرت کا بھی باعث بن رہا ہے۔ ہر لمحہ اور ہر لہجہ جو ہے، اگر تم کوئی برا کام نہیں کر رہے، کچھ گھنونا جرم انجام نہیں دے رہے، تو تم جو ہو ہر لمحہ تمہاری مغفرت اور تمہارے لیے میری خصوصی رحمت جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ایک طویل عرصے سے الحمدللہ قرآن کے اوپر کام کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں پر کام کر رہے ہیں، قرآن کے اخلاقی نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآنی آیات کو گہرائی کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ پہلو جو ہے وہ ہم اسی نتیجے میں ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ قرآن کتنی گہرائی میں جا کر ان چیزوں کی طرف بات کرتا ہے، اور ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر ایک میں مسکنسیپشن ہے جو میں آج دور کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت یقیناً ہم منتظر ہیں کہ ہم شب قدر کے اعمال انجام دیں، اور جو مخصوص اعمال لکھے گئے ہیں ہم ان کو انجام دیں۔ یعنی ہمارے ذہن میں صرف یہ ہے کہ یہ جو مخصوص اعمال نقل کیے گئے ہیں ہم اس کو صرف انجام دیں، یہ ہے ہماری نائٹ آف قدر کے۔
جبکہ ہمارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت جو ہے صرف دعا و مناجات کا نام نہیں ہے، صرف ان اعمال کو انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر آج کی رات میں اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر کے اندر، اگر آپ جو ہے وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ علمی گفتگو کرتے ہیں اور فی لحاظ سے ایک دوسرے کو جو ہے دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو یہ بھی آج کی رات کی اہم ترین عبادتوں میں سے ہیں۔ یعنی اگر آپ احادیث کو دیکھیں تو روایات میں ہے کہ عبادت، ہر عبادت جو ہے اس کے 3 سٹیجز ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے جو عام لوگوں کی عبادت ہے، ایک وہ عبادت ہے جو خاص لوگوں کی عبادت ہے، ایک وہ عبادت ہے جو خاص الخواص لوگوں کی عبادت ہے، اور وہ ہے کہ جس کو وہ خاص الخاص لوگوں کی عبادت ہے۔ یعنی عبادت کی جو ہے وہ سٹیجز ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادت کا تعین کریں کہ ہم کس سٹیج کی عبادت کے اوپر ہیں۔ آج کی رات یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق صرف ظاہری اعمال سے ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں ہمیشہ اعمال کے حجم کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کی کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قدم قدم پر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم جو ہے ایکم احسن عملا، کہ ہم عمل کی کوالٹی ہے جو اس کی کیفیت وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو پورا ختم کرنا، عربی زبان میں اس کو پڑھنا، اس طرح سے پڑھنا کہ ہمیں اس کا بالکل سمجھنا آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس تلاوت کا میں تمہیں ثواب دوں گا، اور اگر تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو تم کم از کم اس ماہ میں تم قرآن کی تلاوت کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے آپ کو اسی سٹیج پر روک دو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر بہتر کیپیسٹی ہے، اگر تمہارے اندر بہتر صلاحیت ہے، اگر تمہارے اندر بہتر استعداد ہے، تو تم ہائر لیول کی عبادت کو انجام دو، کہ جس کا تعلق غور و فکر سے ہے، جس کا تعلق جو ہے اس کے معانی کے اوپر اور معارف پر توجہ کرنے سے ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اگر پورے ماہ مبارک رمضان میں انسان 8 آیتوں پر غور کر لے، ان کو سمجھ لے اور اپنی زندگی پر اس کو نافذ کر لے، تو وہ زیادہ اس کا ثواب ہے بنسبت اس کے کہ انسان صرف قرآن کے ظاہر کو انجام دے، صرف تلاوت کرے، لیکن کچھ سمجھ نہیں ہو کہ وہ عربی کو اگرچہ اس کا ثواب جو ہے اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اس سطح کی عبادت نہیں کر سکتا جو خاص اور خاص الخواص لوگوں کی ہے، تو کم از کم اس سطح کی عبادت کو کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے کہا گیا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ میں آپ سے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے والے سے کہ ہمارے بہت بڑے عارف اور فلسفی جو ہیں جواد ملکی تبریزی انشاءاللہ بہت بڑے عارف ہیں۔ کسی موقع پر میں چاہوں گا کہ میں ان کی جو ہے ان کے جو ذاتی تجربات ہیں اور عرفانی تجربات ہیں میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کسی موقع پر۔ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی کچھ کتابیں بھی ہیں جو اسرار الصلاۃ کے اوپر ہیں، جو سر الصلاۃ کے اوپر ہیں، جس میں نماز، روزہ اور عبادات کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بزرگ ہستیوں کی، ہم ان کتابوں کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھ سکیں۔ لیکن چیز اہم میں بتانا ہوں، جو جواد ملکی تبریزی جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اب ان کی شخصیت کے بارے میں پہلے سن لیں کہ وہ اہل تہجد تھے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے، ان کی زندگی کا جو زندگی نامہ ہے اس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جب وہ خواب سے بیدار ہوتے تھے، جب وہ نیند سے بیدار ہوتے تھے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، وہ گریا کرتے تھے خوف خدا میں، وہ تہجد گزار تھے۔ لیکن ایک عجیب چیز ان سے نقل کی گئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم نصف شب، جب تم رات کی تاریکی میں نماز شب کے لیے اٹھتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تم جب جاتے ہو، تو تم اگر اس سے پہلے تمہارے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو کہ جس مسئلے میں غور و فکر کی ضرورت ہو، تو تمہارے لیے واجب ہے کہ پہلے تم اس مسئلے پر غور و فکر کرو،
اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو. یعنی گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غور و فکر کرنا عبادت کے سے پہلے کتنا اہم ہے کہ اگر کوئی ایسا ایشو کہ جس پر تمہیں غور کرنا پڑے، جس پہ تمہیں اپنی فکر کو استعمال کرنا پڑے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو انجام دو. تو یہ ہمارے پاس جو ہے روایت موجود ہے شب قدر کے حوالے سے. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں، اور اس روایت کو میں صرف تھوڑی سی ایک دو باتیں بیان کروں گا، چونکہ آج کی رات میں کہا گیا ہے کہ ہم اس دعا کو ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں بھی، اور اس دعا کے کنٹینٹس جو ہیں اس کے اوپر ہم توجہ کریں. جو دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میں اس دعا کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل دنیانا اکبر ہمنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگارہ میری مصیبت کو دین قرار دینا، دنیانا اکبر ہمنا، اور اس دنیا کو جو میری میکسیمم آرزویں ہیں، جو میری زیادہ سے زیادہ جو میری امیدیں ہیں، میری خواہشیں ہیں، میرے مقاصد ہیں، پروردگارہ ان میری آرزوؤں کو، ان میری خواہشوں کو، ان میرے مقاصد کو یہ دنیا کو اس قرار نہ دے. پروردگار ایسا نہ ہو کہ میری ساری آرزوؤں کا اختتام جو ہے وہ اس دنیا کی طلب کے اوپر ختم ہو جائے، کہ میں صرف دنیا کو مانگتا رہ جاؤں. اکبر و ہمنا کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو میکسیمم ہماری جو ہے، ظاہر ہے کہ ہماری ایک اپروچ ہے، ہماری زندگی کی اپروچ ہے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا ہم کوئی چیز مانگتے ہیں، یا ہمارے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے، یا ہمارے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، تو وہ خواہش جو ہے اس کا ایک نقطہ عروج ہوتا ہے، اس کا ایک نقطہ کمال ہوتا ہے، اور اس کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے. اس روایت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو میکسیمم عرض ہے وہ اس دنیا کو ہار دیں، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ باقی رہنے والی نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، اس دنیا نے نابود ہو جانا ہے. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ اس دنیا کو اپنے لیے قرار دینے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہم اس دنیا کو جو ہے وہ اتنا ہی دوست رکھیں، اس دنیا سے ہم اتنی ہی محبت کریں کہ جتنا اس دنیا کی اہمیت ہے، جتنی اس دنیا کو دوست رکھنا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے، کیونکہ اس دنیا کا تعلق جو ہے ایک مسافر خانے سے ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی بیابان سے گزر رہے ہوں، اگر ہم کسی صحرا سے گزر رہے ہوں، اور ہمیں وہاں پر کچھ دیر کے لیے رکنا پڑ جائے، تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس رکنے کے لیے کیا آپ کو کوئی محل تعمیر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو وہاں پر جو ہے کوئی بہت شاندار عمارت تعمیر کرنے کی ضرورت ہے؟ یا آپ کو اتنا ہی وہاں پر ورک کرنا ہے کہ جتنا آپ نے اس سے استفادہ کرنا ہے؟ اس سے زیادہ آپ دیں گے اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا، فائدہ نہیں پہنچے گا. اور آج ہم آپ کے سامنے پاکستان کی حالت ہے، آپ کے سامنے دوسرے ملکوں کی اس وقت صورتحال ہے کہ جو لوگ اتنی ہائی لیول پر اس وقت کرپشن کر رہے ہیں، جو اخلاقی کرپشن میں بھی ہیں اور جو مالی اور اقتصادی کرپشن کا بھی شکار ہیں، آپ یہ دیکھیں گے یہ عنصر ان کے اندر خاص طور پر پایا جاتا ہے، یہ کہ وہ دنیا کو اپنی تمام تر آرزوؤں کا مرکز اور محور انہوں نے اس دنیا کو قرار دے دیا ہے، اور اس دنیا کو جتنا دوست رکھنا چاہیے اس سے زیادہ وہ دوست رکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ جو کسی صحرا میں جو ہے وہ کسی محل کو تعمیر کرنا چاہتا ہے. تو گویا اگر اخلاقی لحاظ سے ہماری اس طرح سے تربیت ہو تو آپ یقین رکھیں کہ ہم کبھی بھی ایسے مقام پر نہیں پہنچیں گے کہ جہاں ہم اس طرح سے اخلاقی اور اقتصادی کرپشن کا شکار ہوں. اگر آج ہمارا اخلاق کرپٹ ہو چکا ہے، اگر آج ہمارے اندر اخلاقی پرابلم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے اوپر جو ہے ہم زور نہیں دیتے. کیونکہ آج میں دوبارہ جو کنسرن ہے وہ جرمنی
میں جو اس وقت ماحول ہے، جو صورتحال ہے، یقیناً بعض جگہ بہت اچھی صورتحال ہوگی، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں جرمنی میں، ان کو ابھی اس طرح اس اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی جو نسل ہے، ہمارا وقت تو گزر گیا، لیکن جو ان کے آنے والے بچے ہیں ان کے لیے تربیت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اخلاق قرآنی اخلاق کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، ان کی نرچرنس کے لیے ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے اہمیت دیں۔ لہٰذا جرمنی میں آپ دیکھیں، کینیڈا میں صورتحال بہت اچھی ہے، یہاں پر ہر جگہ سنڈے سکولز ہیں، یہاں پر بہت زبردست تربیتی نظام ہے، حتیٰ پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے، لیکن جرمنی کی جو صورتحال ہے وہ اس لحاظ سے تشویشناک ہے۔ بہرحال یہ، اور پھر جو ہے اب اس میں لکھا ہے وَمَبْلَغَ عِلْمِنَا، کہ پروردگارہ لا تجعل دنیانا وَمَبْلَغَ عِلْمِنَا، کہ جو ہماری علم کی جو سطح ہے، جو ہماری علمی اور فکری اپروچ ہے، خدایا اس اپروچ کو اس دنیا تک محدود نہ، بل میں علم عطا کر، ہمیں ایسی اپروچ عطا کر، ہمیں ایسی پرسپشن عطا کر، ہمیں ایسی خداوند متعال ہمیں ایسی بصیرت عطا کر کہ جس کی وجہ سے ہم اس دنیا کے ذریعے سے ہم آخرت کو سمجھ سکیں، ہم آخرت کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا سارا علم جو ہے اس دنیا تک محدود ہو جائے، ہمارا ساری سوچ جو ہے اور ہماری جتنا بھی ہماری اپروچ ہے اس کا تعلق اسی دنیا سے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالی یہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگارہ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور پروردگارہ ہم پر کسی ایسے کو مسلط نہ کر کہ جو ہم پر رحم نہ کرتا ہو۔ اب دیکھیں اس حدیث کے الفاظ کتنے اہم ہیں کہ پروردگارہ کسی ایسے کو ہمارے اوپر مسلط نہ کر کہ جو ہماری مشکلات کو نہ سمجھتا ہو، جو ہمارے مسائل کو نہ سمجھتا ہو، جو ہماری مجبوریوں کو نہ سمجھتا ہو، جس کو عدل و انصاف سے کوئی دلچسپی نہ ہو، جو لوگوں کے حقوق کی رعایت نہ کرتا ہو۔ پروردگارہ ایسے شخص کو ہم مسلط کر کہ ہمارا تعلق ہمیشہ ایسے افراد سے ہو جو ہمارے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہو، جو عدل و انصاف کے ساتھ بھی پیش آتا ہو، جو ہماری مشکلات کو بھی سمجھتا ہو۔ اگر ہم سے کچھ غلطی ہوتی ہے تو وہ ہماری غلطی کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ ہماری خطا کو نہ دیکھے بلکہ اس خطا کے پیچھے جو ہے، جو ہماری مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم کسی غلطی کرنے کا، وہ اس کو بھی دیکھنے کے قابل ہو۔ اور اب میں آتا ہوں اس پہلے جملے کی طرف، اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کروں گا کہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، کہ پروردگارہ ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں قرار نہ دے۔ کیا مطلب اس کا؟ رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہماری روایات میں کتنی گہرائی پائی جاتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا غور کر پاتے ہیں۔ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یہاں پر آج ہم نے جو اس دعا کے اوپر بات کی، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اب یہ پیدا ہونی ہے، جو آیت کی دعا ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ دعائے کمیل ہو، چاہے وہ دعائے افتتاح ہو، چاہے وہ دعائے صبا ہو، چاہے وہ دعائے جوشن کبیر ہو، ہمارے اندر یہ انٹرسٹ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم ان دعا کے تمام الفاظ کو اور ان میں پائے جانے والے میننگز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ کی دعا پڑھیں گے تو آپ کو ایک خاص لذت محسوس ہوگی، ایک خاص خوشی محسوس ہوگی، ایک خاص اس دعا کا آپ کے اوپر اثر ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں اس دعا کا پتہ ہی نہیں ہو کہ مولا کائنات نے دعائے کمیل میں کیا کہا ہے، دعائے افتتاح اور دعا جو ہم پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی ڈیپتھ ہے اس دعا کے اندر، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہنا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تمام سینٹرز کے اندر پورا مہینہ ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کم توفیق ہوتی ہے کہ ہم اس دعا کے معانی کے اوپر توجہ کریں۔ اور مجھے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بالکل دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ ہم دعا پڑھتے ہیں اور کبھی ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دونوں چیزیں ملا کے چلیں بہت اچھا ہے، لیکن خطرناک افراد وہ ہیں، افسوسناک صورتحال وہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صرف دعا پڑھنے سے دلچسپی ہے، جن کی چونکہ آواز بہت اچھی ہے، لہٰذا وہ اپنی آواز کا جادو جگانے کے لیے وہ جو ہے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کو دعا پڑھوائی جائے،
لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ دعا کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سارا ثواب جو ہے وہ ریسیٹیشن جو ہے اس کے اوپر ہے, کہ ہم صرف دعا کو پڑھ لیں, چاہے ہمیں ایک لفظ سمجھ نہ آئے لیکن ہم اس دعا کو کسی طرح ختم کریں, یہی ہمارے لیے ثواب ہے. دونوں باتوں کے اندر جو ہے بہت فرق ہے. تو آپ دیکھیے گا اس میں آپ فرماتے ہیں رسول اللہ, لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, پروردگارا میری مصیبت کو میرے دین میں قرار نہ دے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ پروردگارا اگر میں جسمانی لحاظ سے میں مریض ہو جاؤں, پروردگارا اگر میں ظاہری طور پر میں بیمار ہو جاؤں تو پروردگارا مجھے کوئی افسوس نہیں, لیکن پروردگارا مجھے روحانی لحاظ سے نہ کر, مجھے مانوی لحاظ سے بیمار نہ کر, مجھے عقیدے کے لحاظ سے بیمار نہ کر, مجھے عمل کے لحاظ سے بیمار نہ کر. پروردگارا وہ بیماری جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. پروردگارا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عمل تو اچھا اپنے طور پر انجام دے رہا ہوں لیکن در حقیقت وہ عمل جو ہے اچھا نہ ہو. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا نیک عمل انجام دے رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ نیک عمل نہ ہو بلکہ وہ جو ہے ایک برا عمل ہو. اور پروردگارا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہوں دوسروں کی لیے سعادت کا باعث بن رہا ہوں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں دوسروں کے لیے نیکی کر رہا ہوں لیکن حقیقتاً میں دوسروں کے شر کا باعث بن رہا ہوں. یہ ہمیں اس روایت کے اندر اور اس دعا کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. اور آخری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انشاءاللہ تفصیل اس کی بعد میں, کہ دعا جو ہے وہ ہماری دعا کسی چیز کا آخری جو ہے وہ حل ہے. دعا ہے ہمارے تمام اعمال کا جو ہے اس کو مکمل کرنے کا باعث ہے. یعنی دعا جو ہے ہمارے عمل کی تکمیل کا نام ہے, ہمارے عمل کے آغاز کا نام نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں جس چیز کے بارے میں ہم دعا کر رہے ہیں, جب ہم اس کے بارے میں تمام تر کوشش کر لیتے ہیں, تمام تر جد و جہد کر لیتے ہیں, تمام تر جو کچھ ہم اس کے لیے دنیاوی لحاظ سے کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اگر تم دعا کرو گے تو اس دعا کا تم پر اثر ہوگا. لیکن اگر دعا تم ایسے موقع پر کرو گے کہ جس کے لیے تمہیں محنت کی ضرورت ہے, جس کے لیے تمہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے تمہیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اگر تم کوشش نہیں کرتے, اس کے لیے محنت نہیں کرتے اور پھر تم ڈائریکٹ دعا کرتے ہو تو ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ آخری اینٹ ہے جو تم کسی عمارت کے لیے رکھتے ہو, اس کو ہم دعا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم سارے کام کر لیتے ہو تو میں اس کو نظر میں رکھتا ہوں کہ اب اگر میرے اس بندے نے دعا یا قدر تو میں اس کی قسمت کو بدل دوں گا. یعنی دعا کو آخری اسٹیج پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو کالج جانے کی ضرورت ہے, یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے, ڈپلوما لینے کی ضرورت ہے. لیکن اسی طرح سے اسپریچول کانٹیکسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتا ہے کہ تم دعا ضرور کرو لیکن اس دعا کے لیے اگر تمہیں تخصص کی ضرورت ہے, اگر تمہیں محنت کی ضرورت ہے تو تم اس محنت کو پہلے انجام دو, پھر آؤ تم میرے پاس دعا کرو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس رات میں ہم اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں پورے اخلاص کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6. جی زہیب کوئی سوال ہے تو آپ کریں ورنہ پھر ہم سیشن کو کلوز کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم انتظار بھائی, کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ماشاءاللہ. بہت اچھا آپ نے لیکچر دیا, اور اس سلسلے میں مطلب آج کی رات کے حوالے سے جو بات بتائی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم کو آج پتہ چلی جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سے ایک سوال ہے
اور وہ یہ کہ اگلے جمعے جو ہے ممکنہ طور پہ، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2 ڈفرینٹ تاریخیں چل رہی ہیں یہاں پہ آقا ثانی جی جی خامنہ ای کے حساب سے، اگلے جمعے کو یہاں پہ ممکن ہے کہ آقا خامنہ ای کے حساب سے عید کا دن ہو، اور آقا سستانی کے حساب سے چاند رات بھی ہو سکتی ہے، جو کنفرم نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے ہفتے کا لیکچر ایک دن پیچھے مطلب جمعرات کو کر لیں، اگر آپ کو کنوینئنٹ ہو. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے ہم رکھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے. اور ذرا اپنا مائک بند کر دیجیے گا انتصار بھائی. جی ہاں، تو کیونکہ فرائیڈے کو مجھے خود بھی عید کی نماز پڑھانی ہے، لہٰذا چونکہ مجھے خود بھی عید کی نماز پڑھانی ہوگی، تو میں ویسے بھی اگر فرائیڈے کو عید یہاں بھی ہوتی ہے تو شاید میں اویلیبل بھی نہیں ہوں گا. تو میرا خیال ہے کہ فرام دا سیف سائڈ ہم اگر آپ لوگ چاہیں گے اور آپ لوگ آ سکتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ عام طور پہ جب ہم ٹائم چینج کرتے ہیں تو وہ اس کو کیچ نہیں کر پاتے یا آتے نہیں ہیں. اگر واقعاً آپ لوگ آئیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، انشاءاللہ ہم تھرسڈے کو بھی ہم اپنا پروگرام کر سکتے ہیں. جی ہاں. تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ پھر ہم تھرسڈے کو اس سے پہلے میں زہیب سے مزید بات کر لوں، اپنی تھرسڈے کو شروع رکھیں گے. اور میں چاہوں گا کہ تھرسڈے کو اگر آپ آئیں گے، ایک تو میں آپ کے ساتھ فطرے کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور اس کے جو بھی اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، اور پھر عید کے حوالے سے بھی کچھ بات اگر کرنی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس وقت کریں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں ماہ رمضان کے بعد ہم نئے سرے سے جب ہمارے لیکچر شروع ہوں گے تو پھر ہم ایک نئی سورہ شروع کریں گے اور تفصیل کے ساتھ. تو ماہ رمضان میں چاہ رہا تھا کہ انہی موضوعات کے اوپر ہماری زیادہ بات ہو تو اچھی بات ہے. جی ہیلو، السلام علیکم مولانا صاحب، میں مظہر عباس اسٹوٹگارٹ سے بول رہا ہوں. جی مظہر عباس، السلام علیکم، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ شکر ہے اس مالک کا جس نے پیدا کیا. آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ صحت کیسی بالکل ہے؟ الحمدللہ، شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی، میرا ایک سادہ جیسا سوال ہے حد تجاوز کے بارے میں. جی حد تجاوز جو 22.5 ہے، یہ جب ہم یہ حد تجاوز اپلائی ہوتی ہے جب ہم اس حدود سے باہر نکلیں تو روزہ ہمارا خود بخود قضا میں آ جائے گا. جی جی لیکن ظہر کے بعد جب ہم نکلیں تو اس میں یہ حد تجاوز 22.5 اپلائی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ دو دیکھیں ڈفرنٹ اوپینین ہے. دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حد تجاوز نہیں، حد ترخص اس کو کہتے ہیں. یعنی حد ترخص سے جب آپ نکلتے ہیں اور آپ 22 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور 22 کلومیٹر واپس آ جاتے ہیں، یعنی یہ آپ کا مثلا ایک معیار ہے. تو بنیادی طور پر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ ہے کہ حد ترخص کا مطلب یہ ہے کہ شہر کی دیواریں جہاں پر ختم ہو جاتی ہیں اور ایک نیا شہر شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کراس کر جاتے ہیں. جہاں تک فتوے کا تعلق ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ ظہر سے پہلے نکلیں گے تو ظہر سے پہلے نکلنے کی صورت میں آپ اس سے ظہر سے پہلے ہی آپ کو واپس آنا پڑے گا. لیکن اگر آپ ظہر کے بعد نکلتے ہیں تو اس میں آپ اپنے روزے کو باقی رکھ سکتے ہیں. اب اگر آپ اس کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں چونکہ ہمارے پاس فقہ کی جو کتابیں ہیں اس میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت سی جگہ پر ہم کسی فلسفے کی طرف نہیں جا سکتے کہ ہم اس کا یہ فلسفہ ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت موجود ہے، لہٰذا ہم نے اسی طرح سے اس کو اڈاپٹ کیا ہے جس طریقے سے ہمیں احادیث اور روایات کے ساتھ ملا ہے. کیونکہ ورنہ تو آج کل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصلا آج کل تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل تو آپ جہاز پہ جا رہے ہیں، آج کل تو آپ کو مثلا جو ہے وہ قصر کی بھی ضرورت نہیں ہے، سفر کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ماضی میں لوگ واقعاً تھک جاتے تھے، وہ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، واقعاً وہ اردو میں جس کو کہتے ہیں، انگلش میں جس کو کہتے ہیں نا، واقعاً وہ سفر کرتے تھے. صرف ٹریولنگ نہیں ہوتا تھا، وہ واقعاً سفر کرتے تھے. لیکن آج کل کا جو سفر ہے وہ سفرنگ نہیں ہے بیسیکلی. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ ہم اگر اس طرح کے فلسفے کو استعمال کریں گے تو پھر ہم ہو سکتا ہے بڑے انلائٹنڈ ہو جائیں. لیکن بہرحال روایات اور حدیث کے مطابق ہے. شکریہ.
ٹھیک ہے زہیب بھائی، کاظم بھائی، حیدر بھائی، انتصار بھائی، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم تھرسڈے کو آپ ذرا اعلان بھی کروا دیجیے گا. یہ بون والے سارے کے سارے ایک ساتھ غائب ہو جاتے ہیں، ان سے بھی رابطے میں رہیے گا. اور پھر انشاءاللہ ہم تھرسڈے کو سب کے ساتھ مل کے پھر آپ جو ہے وہ ہم تھرسڈے کو ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.